رمضان 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 آیا رمضان رمضان خوشیاں لایا رمضان 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 آیا خوشیاں لایا بات میری ہے سن لو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتبہ پر گفتگو ہو چکی ہے پچھلی مرتبہ، کسی شے کی فرضیت، لفظی ترجمہ لکھ دیا گیا تم پر روزہ رکھنا، یعنی طے کر دیا گیا، طے شد، اب یہ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ اے ایمان والو تم پر فرض کر دیا گیا روزہ رکھنا، یہ مصدر ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ وہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے، یعنی گویا کہ اس پر اجماع ہے کہ جیسے جتنی بھی شرائع سماویہ آئی ہیں، جو بھی رسول آئے اور جو بھی احکام لے کر آئے اور جو بھی انہوں نے عبادات لوگوں کو جو ہیں وہ سکھلائیں، ان میں جیسے نماز بھی ہمیشہ سے ہر آسمانی شریعت کا جزو لا ینفک رہی، اسی طرح روزہ بھی جزو لا ینفک رہا۔ روزے کے ایام کے بارے میں، روزے کی شرائط کے بارے میں، روزے کے حدود اور قیود کے بارے میں یہ تو فرق ہے۔ تو اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر کہ جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب سب سے پہلے میں نے صوم کے بارے میں آپ کو یہ تو بتا دیا کہ اس کے معنی ہے روزہ رکھنا، لیکن اس لفظ کا پس منظر کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ جیسے ابھی وہ ٹی وی پروگرام بھی آپ دیکھ رہے تھے تو اس میں بھی بات آئی تھی کہ جو اصطلاحات ہیں ہمارے دین کی، اس کے لیے الفاظ تو پک اینڈ چوز کیے گئے ہیں، اس وقت کی جو عربی زبان تھی اس میں جو الفاظ مستعمل تھے انہی میں سے کسی کو چن لیا، چن کر اس میں ایک خاص مفہوم پیدا کر دیا تو وہ اب اصطلاح کی شکل بن گئی۔ تو اسی طریقے سے صوم کا جو لفظ ہے عرب میں جو مستعمل تھا، لفظی معنی اس کے ہیں الامساک، رک جانا، کس چیز سے رک جانا، کھانے پینے سے رک جانا اور کسی شے سے رک جانا، تو یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ لیکن صوم ایک عبادت کی حیثیت سے عربوں میں سرے سے متعارف تھا ہی نہیں، لوگ اس عبادت سے واقف ہی نہیں تھے۔ حج سے وہ واقف تھے، حج کرتے تھے، چاہے حلیہ بگاڑ دیا تھا حج کا، اسی طریقے سے طواف کرتے تھے، اسی طریقے سے وہ نماز بھی پڑھتے تھے، نماز کی بھی جو ہے شکل بدل دی تھی، لیکن بہرحال ان چیزوں سے وہ واقف تھے۔ لیکن صوم کی عبادت ان کے ہاں تھی نہیں سرے سے، اور یہ صوم کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے گھوڑوں کے لیے، گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ عرب جاہلیت میں یہ جو غارت گری ہے، لوٹ مار ہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر جا پڑا، اس نے اس کو لوٹا مارا کھسوٹا، پھر دوڑ کے بھاگ گئے ایک چھاپا مار انداز کے اندر، تو یہ ان کا گویا کہ معمولات میں تھا، سوائے یہ کہ سال کے 4 مہینے اشہر حرم جو ہیں وہ عافیت کے ہوتے تھے، یہ پرانی ریت چلی آ رہی تھی، لیکن باقی جو ہے 8 مہینوں میں یہ ان کا گویا کہ روٹین تھا۔ اب اس طرح کی غارت گری کے لیے اور اس طرح کا حملہ کرنے کے لیے، چھاپا مار حملہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو ضرورت ہوتی ہے کسی تیز سواری کی، اس لیے کہ آپ نے حملہ کیا، لوٹ مار کی، جو بھی قتل و غارت کیا، پھر فوراً دوڑے وہاں سے بھاگے، بھاگنے کے لیے آپ کو تیز رفتاری چاہیے، تیز رفتار سواری چاہیے، اور ان کی جو اصل سواری تھی وہ اونٹ ہے، وہ تیز رفتار نہیں ہے، گھوڑا تیز رفتار ہے، لیکن وہاں کے موسمی حالات کے ساتھ سازگاری جو ہے وہ اونٹ کو تھی، گھوڑے کو نہیں تھی۔ اونٹ کو ایک ہفتے تک پانی نہ ملے تب بھی وہ گزارا کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اسے کھانے کو کچھ نہ ملے تب بھی چلتا رہتا ہے، اور نہیں تو کہیں ببول اور کیکر کے درخت سے جو ہے وہ کانٹے ہی چبا کر کھا لے گا تو اس سے بھی اس کا ناشتہ ہو جائے گا، اس کا کچھ نہ کچھ غذا اس کی ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کہ اس کے پاؤں بھی وہ ایسے ہیں اور کہ وہ دیت میں دھنستے نہیں ہیں، پھر یہ کہ گرمی شدید لو چل رہی ہو اسے کچھ نہیں کہتی، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ اپنا جو تھوتنی ہے وہ ریت کے اندر اس کو جو ہے وہ دے لے گا، بس اللہ خسن جیسے شتر برق کرتا ہے۔ لیکن گھوڑا جو ہے وہ تو بڑا نرم و نازک جانور ہے، اس کے اندر تو بڑا تمکنت ہے، اس میں تو وہ چیز جو ہے یہ سختیاں، یہ شدائد برداشت کرنا اس کے مزاج میں داخل نہیں ہے، تو انہیں پھر اپنے اس غارت گری کے اس پروگرام کے لیے گھوڑے کو سازگار بنانے کے لیے ٹرین کرنا پڑتا تھا، اسے بھوکا رکھتے تھے تاکہ بھوک برداشت، اسی طریقے سے گرم لو برداشت نہ کر سکے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ بھوکا اور پیاسا رکھ کر گھوڑے کو، اور جب سخت لو چل رہی ہوتی تھی تو وہ عرب بدو جو ہے وہ اپنا منہ سر تو لپیٹ لیتا تھا کپڑے کے اندر، اترے کے اندر،
لیکن یہ کہ اب گھوڑے کی منہ جو ہے وہ عین اس رخ پر کر کے سمت میں کر کے جدھر سے سخت لو آ رہی ہے، آگ بری ہوئی اس میں، ادھر کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا روزے کا، روزہ یعنی سمجھیے صوم کی ایک شکل تھی کہ جو عربوں میں مستعمل تھی۔ انسانوں کے روزہ رکھنے کا یا اس طریقے سے کوئی ایسی مشقت جھیلنے کا یا ایسی کوئی ٹریننگ دینے کا انہیں ان کا ہاں کوئی رواج نہیں تھا۔ لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جب حضور مدینہ تشریف لائے تو یہ روزے کی عبادت جو ہے آپ کے علم میں آئی پہلی مرتبہ کہ یہودی روزہ رکھتے، اور ساتھ ہی یہ بھی حکمت دیکھیے کہ اسی کے فوراً بعد جنگ کا حکم آ رہا ہے۔ گویا کہ اب جو وہ تحریک تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تحریک، اب وہ اس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کہ جس میں اب جنگ کرنی پڑے گی، اور جنگ میں یقیناً صورتحال پیش ایسی آ سکتی ہے کہ آپ کو جو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، رسد نہیں ہے، وہ بہت سا وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ پیاس جھیلنی پڑے، دھوپ برداشت کرنی پڑے، تو اس کے لیے گویا کہ اب ضرورت ہے کہ اس کام کے لیے، کیونکہ صرف یہ ہے کہ چھاپا ہی مار کے بھاگ تو نہیں آنا ہے، بلکہ جنگ تو جم کر لڑنی ہے، مقابلہ کرنا ہے کفر کا اور طاغوت کا، تو اس کے لیے یہ کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو اب تیار کرنا جو ہے اس کے لیے مقصود ہے۔ تو یہ ایک مناسبت جو ہے وقتی اعتبار سے بھی اس کی ہو گئی، اور یہاں جو ہے میں نے آپ کو جو روزے کا اصل لغوی مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ دنیا میں اللہ کے احکام کی نافرمانی سے بچنا، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا، یہ گویا کہ تقوی کے یہ دو ہدف ہیں۔ یہاں تم اللہ کے احکام کی نافرمانی سے بچو تاکہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ اب اس کے لیے اصل میں تھوڑا سا یہاں پہ ہم غور کر لیں کہ یہ حکمت صوم جو ہے بنیادی طور پر اس کی پہلی سٹیج ہمارے سامنے آ رہی ہے لعلکم تتقون، اس لیے کہ انسان میں سبھی جانتے ہیں کہ اس کے حیوانی جبلتیں ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، جس کو کہ جدید سائیکالوجی میں فرائڈ نے بھی اِڈ یا لبیڈو سے تعبیر کیا ہے۔ ایک لفظ ہے سیلف کنٹرول، ضبط نفس۔ قرآن جو ہے ضبط نفس سکھاتا ہے، اور ضبط نفس کی یہ پہلی ایکسرسائز ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو بھوک کو برداشت کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جون کا مہینہ ہو، جولائی کا مہینہ ہو، مئی کا مہینہ ہو، شدید جو ہے گرمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، نہیں پی سکتے پانی، اس لیے کہ اس وقت اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ ٹھنڈا پانی موجود ہے، اچھے سے اچھے مشروبات جو ہیں وہ فریج میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن نہیں پی سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، چاہے بھوک کتنی لگ رہی ہو، چاہے نفس کے اندر جنسی خواہش کتنی بھی ابھر آئی ہو، اور بیوی موجود ہے، جائز ذریعے سے انسان جو ہے اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے، لیکن نہیں، اجازت نہیں۔ اس سے گویا کہ وہ خود ہی انسان کی جو ہے وہ تقویت حاصل کرتی ہے، اس کے اندر اس کو ایک ایکسرسائز سمجھ لیجئے، اس ایکسرسائز کے ذریعے سے اس کے اندر یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو حیوانی تقاضے ہیں اور حیوانی جبلتیں ہیں ان کو کنٹرول کرے۔